غلبہ آج کے زمانے میں دلوں میں زیادہ رہتا ہے الا ماشاءاللہ۔ ایک تو لوگوں کو شہرت کی خواہش ہوتی ہے، ایک معاذ اللہ تعالیٰ دولت کی کئی دفعہ بہت بعض دلوں میں ہوس پیدا ہو جاتی ہے، بعض جگہوں پہ اقتدار کا بڑا نشہ سوار ہو جاتا ہے۔ یہ دو چار خواہشات انسان کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، اور یہ بڑی سخت روحانی تکلیف برپا کرتی ہیں انسانی دل کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیا ویسے خطرناک ہوتا ہے، اور اگر بھوکا ہو تو اور زیادہ خطرناک ہے۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، ایک بھیڑیے اوپر سے بھوکے، فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی شہرت اور دولت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی ہے، پورا باطنی طور پر تباہ کر دیتی ہے انسانی دل کو، پورا الجھا دیتی ہے انسان کو، دولت کی محبت اور شہرت کی محبت۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دل دھڑکے اور اس کے اندر کوئی خواہش نہ ہو، درد اگرچہ جان گزر ہے، کروں کیا کہ دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا، دل میں کچھ نہ کچھ تو رہتا ہی ہے۔ تو ہمیں کہا کیا گیا ہے، ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے وہ پھر اپنے رب سے شدید محبت کرتے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو اپنی محبتوں کا رخ، اپنی چاہتوں کا رخ اور اپنی عقیدتوں کا مرکز اللہ رسول کی ذات کو بنانا چاہیے۔ جب یہ محبت پیدا ہوتی ہے نا رب رسول کی، تو یہ جتنی محبتیں الجھاؤ والی ہیں، جتنی محبتیں تکلیف والی ہیں، جتنی محبتیں دل کو، ذہن کو، فکر کو منتشر کرنے والی، یہ ساری محبتیں انسان کی جان چھوڑ جاتی ہیں۔ پھر انسان پوری طور پر اپنے آپ کو روحانیت کی طرف مائل پاتا ہے۔ اگر یہ پیار نہیں کرو گے اللہ رسول سے، پھر محسوس کرو گے کہ قلبی طور پر، روحانی طور پر کمزوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دلوں کے اندر اللہ رسول کی محبت کو پیدا کیا گیا، وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو۔ بس جو بھائی کھڑے کیوں ہیں جی آپ؟ اللہ آپ کو سلام، محفل میں کھڑے ہونا تو مناسب ہی نہیں، فٹافٹ بیٹھ جائے گی۔ اللہ سلامت رکھے آپ، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے، یعنی مومن ہونے کا مزہ ہے، تو یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا تین کام کرو ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ حضور فرمانے لگے، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے محبت کرو، اور اس کو صرف نعروں کی حد تک نہیں رکھنا، اس کو صرف کسی محفل میں اور کسی جگہ کسی اچھے جملے کے طور پر نہیں رکھنا، عملاً اپنی زندگی میں اس کا نفاذ کرنا ہے۔ فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو۔ یہ ہمیں خود طے کرنا ہے، دولت سے زیادہ پیار ہے رب رسول سے، برادری سے زیادہ پیار ہے یا اللہ رسول سے۔ ہمیں اپنی ذاتی شہرت اور ذاتی انا زیادہ پیاری ہے کہ اللہ رسول پیارے ہیں، یہ ہم نے خود طے کرنا ہے۔ تو عزیز یاد رکھیے گا، فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو گے تو ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ اور دوسرا حضور فرمانے لگے، جس سے بھی پیار کرو نا اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اس میں یہ جو ذاتی لالچ ہے، اس میں کوئی ذاتی نفع ہے، کوئی کسی قسم کا بھی اپنا فائدہ ہے،
اس فائدے کو نکال دو خالصتاً اللہ رسول کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرو. ہم نہ کہیں اپنا وجود رکھتے ہیں سامنے، لیکن آپ کو کسی سے اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر آپ کو اس سے 1% بھی کوئی دنیاوی مطلب نہیں ہونا چاہیے، کوئی کسی قسم کا اس کے اندر مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ درود شریف پڑھیں صاحب. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تو اگر ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کی جائے گی، اور پھر جس سے بھی محبت کی جائے اللہ رسول کی رضا کے لیے کی جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری آپس میں محبتیں خالص ہو جائیں گی. پھر یہ جو ہرس ہے، یہ جو ہوس ہے، یہ جو ہر وقت کے فساد ہیں، آپ دیکھیے میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. لیکن اگر اس رشتے کی بنیاد بھی لالچ پہ ہو، لڑکا کماتا کیا ہے اور لڑکی جہیز کتنا لائے گی، مجھے بتائیے یہ سب سے قیمتی رشتہ بھی اگر اعتماد پر، اتنا قیمتی رشتہ بھی اعتماد پر قائم نہیں ہوگا تو گھر کیسے چلے گا؟ سکون کیسے آئے گا؟ میرے عزیز، آپ یاد رکھیں گے بات کو، جس سے بھی محبت کرو اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو. اچھا، اللہ کی رضا کے لیے محبت جو لوگ کرتے ہیں وہ جواب کا بھی مطالبہ نہیں کرتے، کیونکہ محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے نا. وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جواب میں ہماری تعریف ہو، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جواب میں ہمیں سلوٹ ہو، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جواب میں کیا بات کہا. محبت اللہ رسول کی رضا کے لیے. تو تیسرا حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو تو پھر کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جائے جتنا بندے کو آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے. تو میرے عزیز، اپنے دلوں میں محبت پیدا کی جائے. پتہ کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں نا لوگ مفت میں تلخ تلخ رہتے ہیں، اور آپ اگر ناراض نہ ہوں تو مجھے کہہ لینے دیں، ہم ویسے ذرا ناراض سے رہتے ہیں، خوش نہیں ہوتے. جب ہم خود خوش نہیں ہونا چاہتے تو پھر ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے سارا معاشرہ ہی گڑبڑ ہو گیا، کوئی بندہ اچھا ہی نہیں لگتا، چونکہ اپنی طبیعت اور طرح کی ہوتی ہے، لہذا کوئی شخص بھی بھلا نظر نہیں آتا جب تک کہ ہم لہجہ محبت والا نہیں کرتے. دیکھو، دکھ ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ یاد رکھنا جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کا دکھ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. جتنا انسان آپ سمجھتے ہیں نا اس کا قد بڑا ہے، نام بڑا ہے، تو یاد رکھنا اس حساب سے اس کے مسئلے بھی بڑے ہیں، اس نے زیادہ چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. دکھ بندے کے ساتھ ہی رہیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء ستائے گئے اور میں اللہ کا رسول ہوں، سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے آئیں. لیکن حضرت حارث ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکراتے. دکھ اپنی جگہ پہ ہیں، اظہار محبت اپنی جگہ پہ، اتنا نہیں مسکراتے دیکھا جتنا حضور مسکراتے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جب آپ تھوڑا سا ذہن بناتے ہیں کہ یار اگر دکھ اس کی طرف سے ہے، مالک کی طرف سے، تو وہ سکھ بھی تو عطا کرتا ہے. تیسری بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، ایک تو دکھوں میں مسکرانا ہے، اور اس سے اگلی بات یہ ہے جو سمجھنے والی ہے اور زیادہ غور کرنے والی، وہ یہ ہے کہ اگر پیار کرنا چاہتے ہو نا زندگی میں تو پھر شکوہ چھوڑ دو. شکوہ ہمیشہ دکھ پیدا کرتا ہے. شکوہ ہمیشہ جے محبوب بلاوے ایک دم سر نو پیر بنائیے، وہ سر منگے تے سر دے دئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے پاواں سہک دے ہی مر جائیے. یار دا کدے بھی گلا نہ کریے پاواں سہک دے ہی مر جائیے. سجنا یا تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نکالئے. اپنی زندگی سے شکوہ نکالیں، اچھائیاں تلاش کریں. شکوہ تکلیف پیدا کرتا ہے، اور یہ جو شکر ہوتا ہے نا یہ سکون پیدا کرتا ہے.
شکوہ کرنے والے آدمی کی نظر ہمیشہ دکھوں پہ ہوتی ہے اور شکر کرنے والے کی نظر اللہ کی نعمتوں پہ ہوتی ہے، تو طبیعت کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ آپ کبھی غور کریں زندگی میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتاب و سنت میں محبت کا بہت ذکر کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن ہوتا ہی الفت والا، فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے نہ اسے محبت کی جائے۔ اپنے انداز میں محبت پیدا کریں، اللہ سے بھی، اللہ کے رسول سے بھی، اور پھر حضور کے صحابہ سے اور جمیع صحابہ سے، جس کو نبی پاک سے ہر اس شخص سے محبت کریں، اور حضور کی اولاد پاک سے بھی، نسل پاک سے بھی، اطرت مقدسہ سے بھی، ان سب سے بھی محبت کریں، اور پھر حضور سے جتنی چیزیں نسبت رکھتی ہیں، جتنی شہر رسول سے بھی، نبی پاک علیہ السلام کی امت کے اولیاء اور علماء سے بھی، اپنے مزاج کو محبت والا بنائیں۔ اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بندے کو تازہ دم رکھتی ہے، بندہ تھکتا نہیں۔ آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر لیں، کچھ کام آپ مجبوراً کرتے ہیں اور کچھ پیار سے کرتے ہیں۔ جو کام مجبوراً کرتے ہیں وہ بندے کو جلدی تھکا دیتے ہیں۔ پھر کہتا ہوں جو دوست محفل میں آئے ہیں وہ بیٹھ کیوں نہیں رہے جی؟ وہیں بیٹھ جائیں جہاں جگہ مل رہی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، اتنی دیر تو روحانی جگہ پہ کھڑے نہیں ہونے، فٹافٹ بیٹھ جائے گا۔ تو محبت سے آپ کام کرتے ہیں وہ تھکاتا نہیں بندے کو، وہ سکون دیتا ہے، اور جو کام آپ محبت سے نہیں کرتے اس سے بڑی جلدی انسان اکتا جاتا ہے، وہ اس کام کو صحیح طرح کر نہیں پاتا۔ آپ محبت سے کریں گے تو وہ کام تازہ رکھے گا آپ کو۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک صحابی سے ملاقات ہوئی 3-4 دن کے وقفے کے ساتھ۔ غلام نے جب کریم آقا کا چہرہ دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کے چہرہ مبارکہ پر بظاہر کچھ کمزوری کے آثار ہیں، کچھ ظاہری نکاہت نظر آئی۔ تو فٹافٹ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں قربان جاؤں، آپ کے چہرے پر میں بڑی کمزوری دیکھ رہا ہوں ظاہری طور پر، حضور خیریت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں آج 4-5 دن ہو گئے میں نے کھایا کچھ نہیں، صرف کھجور پانی پر گزارا ہے۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور مجھے زیادہ دیکھیں، آمین تو کہہ دیں۔ دعا کیے جی، آپ دعا پر تو شامل ہونا، اللہ کرے آپ کی توجہ زیادہ بات پر ہو جائے، آمین کہیے گا۔ چلو تو ہمارے ہاں نا لوگ کہتے ہیں میٹھا کھانا سنت ہے، تو میں کہا کرتا ہوں میٹھا کھانا بھی سنت ہے، پر فاقہ کرنا بھی تو سنت ہے۔ اس سنت پر بھی تو توجہ کرنا میرے بھائی، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ ہم نے اپنی مرضی کی چند چیزیں سنت بنا لی ہیں، یہ تو درست نہیں ہے۔ تو آپ یاد رکھیں اس بات پر، اس پر توجہ فرمائیں کہ 4-5 دن کے بعد نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عرض کی حضور میں چہرے پر نکاہت دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے 4-5 دن گزر گئے سوائے کھجور اور پانی کے میں نے کھایا کچھ نہیں۔ اب یہ محبت ہے نا، یہ تھکاتی نہیں۔ محبت نئے سفر کرتی ہے، محبت نئے سے نیا عزم کرتی ہے، محبت نیا سے نیا ذوق بناتی ہے، محبت نئی سے نئی توجہ کراتی ہے، محبت انسان کو اس کو وہ لے جاتی ہے محبوب کے رستے میں۔ حضور نے کہا میں نے کھایا کچھ نہیں، تو وہ صحابی فوری طور پر گھر گئے اور گھر والوں سے جا کے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اب تو کچھ نہیں۔ ارد گرد جو اپنے گھر تھے اڑوس پڑوس کے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی کچھ نہیں۔ اب یہ محبت ہے نا، یہ آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اب یہ آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی، آگے بڑھے اور ایک یہودی کے باغ میں چلے گئے۔ نوجوانوں زیادہ غور کرنا میری بات پر، یہ امیدیں لگانی چھوڑ دو کہ فلاں مالدار آدمی سے میری دوستی ہو گئی تو میں بچ جاؤں گا۔ امیدیں جب بھی لگاؤ صرف اللہ رسول سے لگاؤ۔
بزدلوں جیسی زندگی نہ گزارو کہ فلانا رشتہ دار بڑا تگڑا ہے تو میری سپورٹ کرے گا تو مجھے باہر لے جائے گا. چھوڑ دیں یہ کام, یہ کچے لوگ کام کر رہے ہیں. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, اپنے لیے خود جد و جہد کرو, اور بجائے اس کے کہ تم سہارے ڈھونڈو تم دوسروں کا سہارا بنو. مضبوط بنو, مضبوط ذہنی طور پر. یہ لوگ جو تمہیں گاڑیوں کے پیچھے بھگاتے ہیں یہ تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے, کچھ بھی نہیں دیں گے. کبھی ان سے امیدیں وابستہ نہ کرنا. ہمارے ملک میں ہمارے نوجوانوں نے کبھی کسی سے امیدیں لگائیں, کبھی کسی سے, لیکن حال یہ ہو گیا ہے غریب آدمی بیچارہ نانے جویں کے لیے پریشان ہے. آپ یقین کریں کہ بعض لوگوں کی باتیں سنی نہیں جاتی, اتنی تکلیف میں. اللہ تعالیٰ اقتدار پر قابض لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ان کے سینے میں وہ دل پیدا کرے جو غریب کے لیے بھی دھڑکے, اس میں احساس پیدا ہو کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. میرے عزیز, وہ صحابی نا اب محبت ہے نا, پیار ہے. تو یہودی کے باغ میں گئے اور جا کر کے کہنے لگے مزدوری ملے گی. اس نے کہا مزدوری تو ملے گی پر مشکل بڑی ہے. کہنے لگے کیا مشکل ہے؟ کہنے لگے پانی گرمی کی وجہ سے کنویں میں ذرا زیادہ نیچے چلا گیا اور کچھ درختوں کو پانی دینا ہے, گرمی بھی سخت ہے اور پانی بھی بڑا نیچے ہے اور مزدوری بھی تھوڑی ہے. ایک ڈول پانی کا نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی. انہوں نے کہا میں کر لوں گا, میں کر لوں گا. کیا انہوں نے کیا؟ اپنی چادر کو بچھا لیا, پانی نکالنے لگے. ایک ڈول پانی کا نکالتے تو ایک کھجور ملتی, ایک ڈول پانی کا نکالتے تو ایک کھجور ملتی. اسے وہ جو چادر بچھائی تھی اس چادر پر ڈال لیتے. اللہ اکبر. جب تھوڑی سی کھجوریں ہو گئیں تو پسینے سے وجود شرابور ہو گیا اور ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. اب وہ کھجوریں اٹھا کے سینے سے لگا کے حضور کی بارگاہ کی طرف بڑھے. میرے بھائی بیٹھ جاؤ, او میرے بھائی بیٹھ جاؤ. باقی کوئی بھی موبائل ہے دوست, اللہ آپ کو سلامت رکھے, تشریف رکھیے. تو وہ لے کے نا وہ کھجوریں چند تو حضور کی بارگاہ کی طرف بڑھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں کھجوریں پیش کی نا جب, تو کریم محبوب نے ایک کھجور اٹھائی اور پھر نظر غلام کی طرف کی, نظر غلام کی طرف کی. جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ, میں تے لگیاں توڑ نبیساں, راہ تیرے وچ رول کے مرساں, تے پچھا نہ قدم ہٹیساں. سجنا جان امانت تیری, تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا. وہ کھجور اللہ کے محبوب نے اٹھائی اور صحابی کے چہرے پہ دیکھا اور ان کا پسینہ اور ان کے ہاتھوں میں چھالے اور ان کی وہ قلبی کیفیت. نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کس چیز نے تجھے مجبور کیا, کس چیز نے تجھے مجبور کیا اتنی محنت پر, کس چیز نے تجھے مجبور کیا؟ تو صحابی نے نظر جھکائی, بڑے ذوق سے, بڑے درد سے اور بڑی سمجھ والی بات کی. عرض کی حضور کوئی بھی نہیں مجبور کر سکتا, ہمیں تو آپ کی محبت نے مجبور کیا. اپنے دل میں, مزاج میں, طبیعت میں جذبہ محبت والا پیدا کریں, اپنے آپ کو مائل محبت کی جانب کریں. اگر محبت ہو جائے نا خالص, اگر محبت ہو جائے نا مضبوط, اگر محبت ہو جائے طاقتور, تو بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کرنے میں مشکل ہی نہیں ہوں گی. مجھے بتائیے نا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں نے پہلے بھی دعا مانگی ہے, پھر ایک دفعہ مانگتا ہوں, اللہ کرے آپ کی موبائلوں پہ توجہ کم ہو, آمین تو کہیں. اللہ کرے آپ میری بات بھی سنیں. یہ موبائل کو نا نفسیاتی مسئلہ بنا لیا بعض دوستوں. کئی دفعہ میں پریشان ہوتا ہوں, یار اتنا زیادہ تو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. دیکھو نا یار, اب وہ ڈاکٹر کہنے لگے ہیں کہ ہمارے بچے کچھ اس لیے بیمار ہیں کہ نیند نہیں پوری ہوتی. وہ کیوں نہیں پوری ہوتی کہ موبائل تکیے کے نیچے ہوتا ہے, وہ تھوڑا فاصلے پہ ہو تو نیند ذرا سکون کیا. وہ بار بار نکال کے دیکھتے ہیں نیا میسج تو نہیں آیا, وہ چھوڑ دے یار. ان کو دماغ پہ نہ, جب دنیا سے جائیں گے یہ ساتھ کو نہیں جائے گا, چھوڑیں. اتنا نفسیاتی مسئلہ نہ بنائیں اس کو. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. آپ لوگ بیٹھ جائیں جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو دوست کھڑے
بار بار کہہ رہا ہوں جلدی سے بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ بس میں نے ایک دو باتیں اور عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، آپ میری بات پر توجہ فرمائیں۔ میرے عزیز، محبت جب آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے نا، تو پھر جو ہم نے غم بنا لیے نا بہت زیادہ کہ مجھے اس چیز کا غم ہے، مجھے اس چیز کا غم ہے، مجھے اس چیز کا غم ہے، آپ رب رسول سے پیار کریں گے تو وہ سارے غم ویسے ہی ختم ہوتے دکھائی دیں گے۔ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس کو نبی پاک سے پیار ہوگا وہ کبھی کہے گا مجھے ٹائم نہیں ملتا، وہ کہے گا جناب میں بڑا مصروف رہتا ہوں۔ کہہ سکتا ہے، پیار کرتا ہے حضور سے۔ میں جن دوستوں سے پیار کرتا ہوں نا، یہاں بہت سارے سنگی آ کے بیٹھے، اب مجھے یہاں سے آگے بھی بڑھنا ہے، بہت سارے دوست آتے ہیں محافل میں ملاقات بھی نہیں کر پاتا، وہ اگلی میں بھی آ جاتے ہیں، انہیں کے اندر پچھلے جنہیں سن ملے لہذا سی جاندے جگہ۔ محبت ہوتی ہے نا کسی شخص سے تو وہ بار بار انسان کو اس طرف متوجہ کرتی ہے۔ یاد رکھنا، حضور سے پیار ہو اور سویرے آنکھ نہ کھلے، نبی پاک سے محبت اور سنت شریعت سے محبت نہ ہو۔ خواتین، یہ ابھی میں آیا ہوں، یہ میں نے عرض کیا دوستوں سے کہ یہ ماؤں بہنوں سے کہیں ذرا تھوڑا سا نہ دیکھو نا، عورتوں کو پردہ کس نے پہنایا؟ رسول پاک نے۔ تو عورت کی عزت بھی پردے میں ہی ہے۔ اگر پردہ نہیں کرے گی تو اس کی کیوں بلا؟ اس کی وجہ بھی سن لیں، تھوڑی بات کر دیتا ہوں تاکہ نا آسانی رہے۔ آپ کو پتہ ہے قیمتی چیزیں ہمیشہ پردوں میں ہوتی ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو۔ قیمتی چیزیں ہمیشہ اور ہمیشہ قیمتی ترین اور مقدس ترین چیزوں پہ پردہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اوپر غلاف ہوتا ہے، اور تو کبھی کسی چیز پہ نہیں ہوا۔ خانہ کعبہ پہ غلاف ہوتا ہے، اور تو کبھی کسی چیز پہ۔ مجھے بتاؤ نا، گھر کے اندر جو قیمتی سامان پڑا ہے، کسی کے گھر میں 50 تولے سونا پڑا ہو تو یوں ہاتھ میں پکڑ کے گھومتا ہے؟ چلو ایک اور گل کر لینے، جو 10 لاکھ روپیہ پیا ہو گئے تھے، وہ کبھی آپ نے دیکھا دتی لے کے بندہ گلی میں نکلتا؟ آپ کو تو دسی تو ہی نہیں کسی نو کے پیا ہے، بالا نو نہیں دسی دا کار۔ کیوں؟ اسلام کہتا ہے کہ اسلام کی جو بیٹیاں ہیں وہ قیمتی ہیں، اور قیمتی چیزیں پردوں میں ہوتی ہیں، وہ پردوں میں ہوتی ہیں۔ یہ سمجھنے والی چیز ہے، اس کو سمجھیں۔ عورتوں کو تو چاہیے کہ وہ محفلوں میں آئیں تو پردہ سیکھ کے جائیں کہ ہم محفل میں گئے تھے، وہاں ہم نے مسئلہ سنا ہے تو پردہ کرنا۔ اور اگر خواتین محافل میں پردہ کر کے نہیں آئیں گی تو پھر انہیں پردہ سیکھنا کہاں سے؟ جو محفل میں پردہ کر کے نہیں آئی، کیا سیکھنے آئی؟ دین کو تو سمجھا ہی نہ۔ تو جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر آپ غور کریں گے، جب محبت ہو جاتی ہے تو بڑے غم ویسے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام احد پر تشریف لے گئے تو حضور احد شریف سے واپس آ رہے، تو صحابہ فرماتے ہیں ایک خاتون، چونکہ احد میں نا مسلمانوں کے زیادہ گھبرا جانے کی وجہ یہ بنی، اضطراب اس لیے پھیلا مکہ شریف میں، مدینہ منورہ میں، جہاں جہاں مسلمان موجود تھے، کہ احد میں خبر پھیلا دی گئی تھی کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ اب لوگ دوڑے مدینہ شریف سے بھی، تو صحابہ کہتے ہیں ہم ادھر سے آ رہے تھے احد سے، تو ایک خاتون ادھر سے جا رہی تھی۔ خاتون پوچھتی ہے نبی پاک کا کیا حال ہے؟ یہ ذرا اس بات کو سمجھنا، اس پر شعوری طور پر ذرا غور کرنا۔ تو ایک شخص نے اس سے کہا کہ آپ کے والد احد میں شہید ہو گئے۔ یہ بڑی سخت خبر ہے بیٹی کے لیے، بڑی سخت۔ زیادہ غور کرو، میں تقریر نہیں کر رہا، آپ دیکھیں میں کسی جوش میں تو نہیں ہوں نا، میں تو آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ والد چلا گیا اور بیٹی کا، اور خواتین میں نسبتاً حوصلہ بھی کم ہوتا ہے۔ آپ کے والد شہید ہو گئے تو جو خاتون کہنے لگی تم یہ بتاؤ میرے نبی پاک کا کیا حال؟ اس کو آپ سمجھیں۔ تھوڑی سی وہ خاتون آگے گئی تو پھر کسی سے ملاقات ہوئی، پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ بات مشکل ہے، پر تجھے بتانی پڑے گی، تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، جنگ میں شہادت ہو گئی۔ کہنے لگی ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، میں رب کی رضا پہ راضی ہوں، پر یہ بتاؤ میرے نبی پاک کا کیا حال ہے؟
ایک خاتون کی بات کر رہا ہوں، یہ زمین نے نظارے دیکھے، آسمان نے نظارے دیکھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نا اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ اصل منبع کیا ہے، اصل محبتوں کا مرکز کیا ہے، دراصل ہم نے توجہ کرنا کس جانب ہے. تھوڑی سی آگے بڑھی تو پھر ایک شخص سے ملاقات ہوئی، پوچھتی ہیں حضور کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا بڑی مشکل ہے، لفظ پر ترتیب دینے پڑیں گے، تجھے بتانا ہی پڑے گا، تیرے بھائی کا انتقال ہو. وہ خاتون کہنے لگی میں رب کی رضا پہ راضی ہوں، پر یہ بتاؤ میرے نبی پاک کا کیا حال ہے، حضور رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتاؤ. اب تیسرے مقام پر صحابی نے کہا شکر ہے اللہ کا، رسول پاک بالکل خیریت کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام بالکل خیریت سے ہیں. اب اس خاتون نے امت کو ایک پیغام دیا. یہاں پہنچ کر اس خاتون نے ایک بات کی، کہنے لگی اگر محبوب سلامت ہے تو پھر کوئی غم ہے ہی نہیں، پھر سارے غم ختم ہو گئے اگر نبی پاک علیہ السلام سلامت. میرے عزیز، اگر محبت نبی پاک سے غالب ہو جائے، اگر حضور علیہ السلام کے پیار کا غلبہ ہو جائے، پھر زندگی میں بڑی آسانی. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طبیعتوں میں اتنا ٹھہراؤ کیسے آیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں اتنی نرمی، اخلاق میں اتنا حسن، مزاج میں اتنی وفا کیسے آئی؟ اس لیے کہ سینہ رسول پاک سے محبت، نبی پاک کی محبت سے بھر گیا، اس کے اندر ٹھہراؤ آ گیا، حسن پیدا ہو. کیوں حضرت فاروق اعظم نے پوری دنیا کو انصاف سے بھر دیا؟ پوری دنیا، یار کتنا ہمارے مزاجوں کے اندر تکلف ہے، کتنا تکلف. ہر روز ایک نئے اینگل کی فوٹو، نئے ڈیزائن کے کپڑے. ہمارے نوجوان جو رات ٹی وی پہ دیکھتے ہیں سویرے وہی بننا چاہتے ہیں. لیکن اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑی وسعت اور مزاج میں بلا کی سادگی، یعنی بڑا مشکل کام ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پہ آدمی حکومت کرے اور کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہوں، تہمت کئی جگہ سے پھٹی اور کئی جگہ سے اس کو سیا گیا ہو، پیوند والی ہو. اتنا بڑا آدمی تکلفات سے مبرہ. آج آپ پوچھ لینا میری طرح کے کسی بندے سے جناب کا تعارف کیا ہے، وہ کہتا بلے بلے پوچھ ہی نہ، اے تو چونک چو پوچھی میرا نام سارا پنڈ میں نے جان دے. وہ بھائی خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو بتایا، خوشبو تو آیا کرتی. اگر آپ کچھ ہیں تو پتہ چل جائے گا. آپ کو اظہار کیوں کرنا پڑا، آپ کو منہ سے کیوں کہنا پڑا؟ اگر آپ کچھ ہیں تو وہ سمجھ آ جائے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندہ ملنے گیا. آج اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جس بندے کے پاس پیسے آتے ہیں نا، پہلے اس کی خواہش ہوتی ہے یا اللہ کو گاڑی دے دے. اب وہ پیسے آ گئے، گاڑی چھوٹی ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پیسے بجائے اس کے کہ وہ کسی غریب پر لگائے، وہ پھر اس بڑی گاڑی، چھوٹی گاڑی کو بڑی کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. وہ پھر اس طرح کرتا ہے کہ وہ چھوٹے گھر کو بڑا گھر بنانے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، وہ اور انداز اختیار کر لیتا ہے. یاد رکھنا یہ حکمرانوں کے لمبے چوڑے خرچے اور یہ امیر لوگوں کے بڑے تکلفات، اس نے بھی غریبی میں اضافہ کیا. اگر ہم اپنے مزاجوں میں سادگی لانے میں کامیاب ہو جائیں، اور آپ کو پتہ ہے سادہ زندگی آسان بڑی ہوتی ہے. یہ جو لوگ بڑے مہنگے کپڑے اور مہنگے بال بنواتے ہیں، یہ پریشان بھی بڑے ہوتے ہیں کہ مہینے پیسے لا دیتے ہیں، ویندا بھی کوئی نہیں پیا. اگر بندہ سادہ ہو تو اسے پریشانی کوئی نہیں ہوتی. تو جدھر بیٹھ گیا، جہاں بٹھا دیا بیٹھ گیا. یاد رکھیے گا ایک بندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آ گیا. اب اس نے تو ماحول دیکھا ہوا تھا نا اور طرح کا. اس نے ماحول دیکھا تھا کہ بادشاہ سلامت، کبھی سڑک پہ چڑھ جائیں تو رستہ ہی نہیں ملتا. خیر اب بادشاہوں کی کیا بات کرنی ہے، اب وزیر سڑک پہ چڑھے پھر بھی رستہ نہیں ملتا، پیر چڑھ جائے پھر بھی کوئی نہیں ملتا. وہ ہم سفر کرتے ہیں تو ہمارے سنگی رستے میں فون کرتے ہیں کہ تو فلانی جگہ تہاڈا استقبال کرنا ہے. میں کہ میں کوئی کارنامہ ہی نہیں کیتا دکھا تھا استقبال کرنا ہے. چپ کر کے محفل میں آؤ، ہم تو پھول سٹوانے کے بھی حق میں نہیں ہیں.
میں تو کہتا ہوں یہ پھولوں کا خرچہ بھی کسی اچھے کام لگا دو. کیا ضرورت ہے آپ کو اتنے تکلفات میں پڑھنے کے؟ جس ملک میں غریبیاں ہوں وہاں سادگیاں ہونی چاہیے، وہاں بھلا ہونا چاہیے، وہاں ماحول کے اندر بہتری لائی جانی چاہیے، وہاں اتنے بڑے بڑے لمبے چوڑے تکلفات نہیں ہونے چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بندہ ملنے آیا، اس نے بڑا نام سنا ہوا تھا کہ ایک بندہ ہے جس کا نام سیدنا فاروق اعظم ہے اور بادشاہ ہمارا اس کے نام سے کامتا ہے. اس نے آ کے لوگوں سے پوچھا آپ کے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ کہا ہمارے بادشاہ کا محل نہیں ہوتا. کہا کہاں ملیں گے؟ کہنے لگے مسجد میں. مسجد میں ملیں گے. اللہ اکبر. آؤ نا یار تھوڑی فکر کریں. صحابہ بھی مسجد میں ملتے تھے، حسنین کریمین بھی مسجد میں ملتے تھے، اولیاء بھی مسجد میں ملتے تھے، نبی پاک بھی مسجد میں ملتے تھے، اور ہم مسجدوں میں ملتے ہی نہیں. ہم مسجد ہی نہیں جاتے. ہر چیز تو مسجد میں ملتی ہے. میرے عزیز کہاں ہے محل؟ ان کو کوئی محل نہیں، مسجد میں ہوں گے. وہ شخص کہتا ہے میں مسجد میں گیا، میں نے جا کے کہا عمر فاروق یہ حضور کی محبت نے اس طرح کا بنایا ان لوگوں. عمر وہ کہنے لگے یہیں تھے کہیں. کہنے لگے کمال بات ہے، بادشاہ ہے اور یہیں کہیں تھا. یہاں تو بھائی جگہ جگہ گھاٹ کھڑے ہوتے، تکلفات ہوتے، یہیں کہیں تھے. پھر پوچھا کہاں ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے ابھی اس بات کی طرف جاتے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں میں باغ میں گیا تو کھجور کے درخت کے سائے میں مٹی کے ڈھیلے کا تکیہ بنا کر مسلمانوں کا امیر آرام فرما ہے. کوئی شخص پاس نہیں، کوئی. کہتے ہیں وہ سوئے ہوئے تھے پر ان کا روح میرے وجود پہ طاری ہو گیا. ان کو میں نے لیٹے ہوئے دیکھا پر میرا وجود کانپنے لگا. شیر تو شیر ہوتا ہے نا، سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو. کہتے ہیں میرے وجود پر روح طاری ہو گیا سیدنا عمر کا. فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم کو دیکھ کر ایک ہی بات میرے دل میں آئی. میں نے کہا عمر آپ انصاف کر کے سوئے ہیں نا، عدل کر کے سوئے ہیں نا، تو اللہ نے کچی زمین پر بھی سکون کی نیند عطا فرمائی. یہ حضور کی محبت ہے جو انسان کو اس طرح کا بنا دیتی ہے کہ اس کی طبیعت سے، اس کی روح سے سارے تکلفات نکل جاتے ہیں. اخلاص کی دولت نصیب ہوتی ہے، سادگی کا حسن میسر آتا ہے، تقوی کی دولت اس شخص کو ملتی ہے. اس کے مزاج کے اندر اللہ کمال استغنا پیدا کرتا ہے. اس کا پھر مطمع نظر فقط اور فقط اللہ رسول کی رضا ہو جاتی ہے. آج ہمارے مزاجوں میں یہ چیز نہیں ہے. ہر جگہ ہرس کے، ہوس کے، لالچ کے ڈیرے ہیں. میں کسی اور کی کیا بات کروں، یہ ہمارا دینی سٹیج ہوتا ہے، مذہبی سٹیج. اس میں بھی اگر آپ کے ہاتھ میں نوٹوں کی دستی اچھی ہے تو آپ اگلی سیٹوں پہ بیٹھ سکتے ہیں. پھر نعت کا آپ کا نام بھی یاد کر لے گا اور آپ کے نام نظر شیر بھی کرے گا. بڑی باتیں آئیں گی، جیسے جیسے نوٹ پھینکیں گے عشق نرم گرم بھی ہوگا، ساتھ ساتھ ساری چیزیں نظر آئیں گی. یہاں بھی اگر یہی کام کرو گے اور صدارت بھی اس آدمی کو دی جائے گی جس کی جیب میں پیسے زیادہ ہیں، اس بندے کی صدارت محفل میلاد میں کیوں نہیں کراتے جسے 35 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتے ہوئے، جس کو 25 سال ہو گئے مسجد میں جھاڑو دیتے، اس کی صدارت کراؤ نا محفل میلاد میں. یہاں بھی نوٹوں والوں کی صدارت کرا لی ہے. اور ایک بات آج آپ سے اور عرض کرنی ہے، بس میں میری بات مکمل ہو گئی، ختم کرنے لگا ہوں. الیکشن قریب آ رہا ہے، ایک کام ضرور کرنا. میں ویسے بیسیکلی میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے اور میں ہوں بھی غیر سیاسی، پر مجھے سیاست کا پتہ سارا ہے، اس لیے کہ سیاست کو دین سے دور شعبہ نہیں. ہاں حضرت عمر نماز بھی پڑھاتے تھے، حکومت بھی چلاتے تھے، یہ کوئی دور شعبہ نہیں. خدا را ایک بات کا ضرور خیال رکھنا، کم از کم اتنا تو سوچا کرو کہ جو ہمارے پاس آیا اس کا معیار کیا ہے. وہ ملک کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے کچھ کر سکتا ہے، اس کی کم از کم سوچ ہے. آپ نے تھوڑے دن پہلے ہمارے ایک سابق وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے شکر ہے قوم کی ہم سے جان چھوٹنے لگی ہے. تو میں نے بھی ان کی وہ بات سنی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی غلط فہمی ہے، اسی نے تہاڈی جان چڑھنی نہیں، اسی کو تو چڑھنی. سوال یہ پیدا، ہم تو بار بار انہیں لوگوں کو آزماتے ہیں.
نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں تیز نہیں ہوتی، انجن بدلنے پڑتے ہیں۔ ہاں ہاں، وہی بندے کبھی اس جماعت میں کبھی اس، نمبر پلیٹیں بدلنے سے انقلاب آئے گا؟ میرے عزیز، اپنی طبیعت کے اندر ایسا۔ اور ایک اور بات بھی، ہم سارے کہتے ہیں نا حکومت عوام کے حق میں نہیں سوچتی، صحیح کہہ رہا ہوں؟ ادھر دیکھو میری طرف، تھوڑی جی ہاں نہ دے کرو نہ یار، سب کا خیال ہے نا حکومت ہمارے حق میں، اور سوچتی بھی نہیں۔ وہ کہنے سی سخت فیصلے کرنے میں، کدے بارے جو تو 2-4 سخت فیصلے اپنے آکے بھی کر لو، سارے ہمارے لیے سخت فیصلے رہ گئے، تو 10-15 سخت فیصلے اپنے لیے بھی کرو، پتہ چل جائے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں حکومت عوام کے حق میں نہیں سوچتی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم ویسے ایک دوسرے کے لیے سوچتے ہیں؟ حکومت تو نہیں سوچتی، ہم ویسے سوچتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے۔ ہم گھر اس حساب سے بناتے ہوں کہ تھوڑا پڑوسیوں کا بھی فائدہ ہو جائے، گلی اس حساب سے بناتے ہوں کہ چلو محلے داروں کا فائدہ ہو جائے۔ کبھی سوچا ہے؟ ہماری سوچیں ہی قومی نہیں، ہمیں خود غرض بنا دیا، ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ اور دوستو، قومیں جو ہوتی ہیں نا، قومیں وہ مل کے بنتی ہیں، دوستوں کے بیچ ہی انسان اچھا لگتا ہے۔ آبادیاں قائم رہیں تو سب کے لیے آسانی ہوتی، تھوڑا تھوڑا نا، تھوڑا تھوڑا۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی پاک نے فرمایا جب تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا، تھوڑا اپنے پڑوسی کو بھی شامل کر لو، جہاں سے محبت بڑھانی شروع کرو، تھوڑا شوربہ ہی زیادہ کر لو۔ لیکن وہ ہمارا تو یہ سٹیٹس ہی نہیں، ہمارے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو میرے پیسے نہیں آتے، یار بھی پھر نئے آتے ہیں، تعلق بھی نئے بنتے ہیں، سلام دعا بھی نہیں ہوتی ہے، چونکہ گاڑی پہ بیٹھ کے اب سائیکل والے سے سلام دعا رکھنی مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ آئین وفاداری نہیں ہے۔ ہمارے دوستوں نے بڑا اچھا انتظام کیا، پیچھے سے میں محفل کی خوبصورتی دیکھتا آ رہا ہوں، بڑا بھرپور۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ مجھے جب ٹائم مجھ سے لیا گیا تو میں نے مغرب کے بعد کا لکھا تھا، اور میں ہوں بھی اسی طرح کئی ذرا بزدلوں والے جلسے کرتا ہوں، وہ تو جلدی نہیں ختم ہو جاتے۔ کچھ بہادر لوگ ہوتے ہیں نا جی، 1-2 بجے بھی سو لیں تو پھر بھی اٹھ کے فجر پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ میری طرح کے کمزور ہوتے ہیں، جلدی سوئیں تو پھر ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں کی یہ جو محفل ہے بڑی اصیل ہے۔ ادھر دیکھیں جی، نہیں یہ تسی اٹھ دیو پہ پیار نہیں کیتا تسی، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ ابھی میں گل کرنا پہ تے ٹور چلے ہوئے، میرا تے پکا پیار سی۔ بیٹھ جائیں جلدی سے، توجہ کریں کیا کہنے لگا۔ اتنی محنت کی ہمارے دوست نے، اور کتنی اصیل محفل سے گئی۔ محفلیں، یہ جو محفل ہے یہ میرے نام کی نہیں، یہ نبی پاک کے نام کی۔ آپ محبت ہے، کتنے سارے لوگ آپ آ گئے۔ عرض یہ ہے